کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری رمضان کی فضیلت کے بارے میں بہت سی باتیں تعلیم میں آ گئی ہیں۔ عام طور سے عالم اسلام کے مسلمان اپنی مالوں کی زکوٰۃ رمضان میں ادا کرتے ہیں، کیونکہ رمضان میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہوتا ہے۔ شروع میں نے یہ کہا تھا، آپ کو یاد ہو تو، کہ رمضان جو ہے یہ نیکیوں کے سیزن کا موسم ہے۔ جیسا ایک سیزن ہوتی ہے، اس طرح نیکی کمانے کے لیے سیزن کا موسم اور مہینہ جو ہے رمضان ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان والا چاہتا ہے کہ نیکی زیادہ سے زیادہ ملے۔ اور شروع میں نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو، اللہ تعالی ہم سب کو 30 یا 29 بلائنک چیک دیتا ہے، تمہیں جو کچھ اس میں بھر لینا ہو وہ بھر لو۔ تو میں نے یہ سوچا کہ 2-3 دن یہ بھی یاد دلانا بہت ضروری ہے، اگرچہ یہ باتیں آپ کے کانوں پر آتی رہتی ہے، لیکن سامعین، سننے والے ہمارے جو ہے یہ انگلینڈ میں بھی ہے، ہندوستان پاکستان میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، مختلف جگہ پر سننے والے ہیں۔ تو یاد دلانے کے لیے دوبارہ میں نے سوچا کہ یہ 1-2 دن کے اندر آپ کے سامنے زکوٰۃ کے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، زکوٰۃ کی فرضیت تو ویسے مکہ مکرمہ میں فرض ہو گئی تھی، لیکن اس کے متعلق تفصیلی مسائل مدینہ منورہ میں نازل ہوئے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ مزمل کی آیت ہے، اور سورہ مزمل ابتدائی صورتوں کے اندر سے ہے۔ تو وہاں اسی میں وقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ آیت، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت تو مکہ میں ہو گئی تھی، لیکن پوری ڈیٹیل اور تفصیلات مدینہ میں جا کر ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، یسألونک ماذا ینفقون، اللہ کے رسول ہم کتنا خرچ کریں؟ اللہ کے رسول نے فقل العفو، جو بچ جاتا ہے وہ سب صدقہ کر دو۔ ہماری رمضان کی بیان شروع ہوا تھا، اس وقت آپ کو یاد ہوگا تو میں نے کہا تھا کہ روزے صرف ہمارے اوپر فرض نہیں ہوئے، ہم سے پہلے اگلی امتوں پر بھی روزے فرض ہوئے تھے۔ ٹھیک اسی طرح زکوٰۃ جو ہے یہ بھی اگلی امتوں میں فرض تھی، جیسا روزہ فرض تھا، نماز فرض تھی، اس طرح مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اگلی امتوں پر بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ اس کی کیفیت اور ادائیگی کے اندر فرق ضرور تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ ہماری اس کتاب کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیجیے۔ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بہت پکے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اپنے متعلقین، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ملت ابراہیمی کے اندر بھی زکوٰۃ تھی، بنی اسرائیل میں بھی زکوٰۃ تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔
یہ آیت کی تفسیر پہلے میں نے بیان کر چکا ہوں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلی۔ دیکھو اس آیت میں اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ لیا تھا، ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے تھے، نقیب سردار مقرر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی اگر تم نماز کی پابندی رکھو گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے۔ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل پر بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی زکوٰۃ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے جو تقریر کی ہے اس میں یہی فرمایا، جب چھوٹی چھوٹی تھی ابھی لے کر حضرت مریم ان کو لے کر آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مریم بڑی گھبرا رہی تھی کہ مجھے کسی آدمی نے ہاتھ بھی لگایا نہیں، پھر میرا بچہ کیسا ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جی میں یہ بات ڈالی کہ اگر لوگ آپ سے پوچھے تو آپ یہ کہہ دینا کہ آج میرا روزہ ہے، اس بچے سے پوچھ لو انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں تو آج بات نہیں کر سکتی ہوں۔ تو قوم کہنے لگی کہ بھلا کیسی بات کرتی ہو، کیا یہ بچہ بھی کلام کر سکتا ہے، بہت کر سکتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے بات کہہ رہی تھی، اتنی دیر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت فصیح الفاظ سے کلام کرنا شروع کر دیا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ما دمت حيا۔ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے برکت والا بنایا ہے اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک زندہ رہوں۔ تو معلوم ہوا کہ مذہب عیسائیت میں بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ انشاءاللہ پھر آئندہ تعلیم کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے بارے میں اور کچھ باتیں بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔